وہ رات بہت سیاہ تھی۔ ایک چلتی پھرتی خوش اخلاق سی پیاری لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اندر موجود 10 سالہ لڑکی اپنی ذات میں اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا، پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ صوفیہ کھنڈر سا وجود لیے ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ جاوید کے جسم سے تو کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا۔ وہ حد درجے سفید لگ رہا تھا۔ ان کی ذات سے واقعی خون کا آخری قطرہ تک سمٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد جب طلحہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو جاوید نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا۔ وہ چونکہ نشے میں تھا تو سو کھوکھلا وجود لیے پیچھے کی جانب گرا، ساتھ وہ منہ سے گالیاں بھی نکالتا جا رہا تھا۔ وہ شاید جاوید کو دیکھ کر کچھ بک بھی رہا تھا۔ شائستہ تائی اپنے پورشر میں نمودار ہوئی۔ نازنین یخ پڑتی ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس رات بے حد لرزش کا شکار تھے۔ اس کی کمزور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، حلق خشک ہو رہا تھا۔ صوفیہ کے ہاتھ میں وجدان تھا، وہ بھی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ کئی آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گرے تھے۔ رضا بھی سہما سا اپنی ماں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو سب، لیکن جاوید اس سے نہیں سن رہے تھے۔ وہ اس پر جھکے اور پھر اسے تب تک مارتے رہے جب تک ان کے ہاتھوں سے جان نہ ختم ہو گئی۔ وہ نشے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ یکدم اس نے جاوید کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئے۔ ان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تیش کی شدت اس قدر تھی کہ ان کا چہرہ سرخ بھپوں کا ہو رہا تھا اور آنکھیں زخمی سے انگارہ رنگ لیے دکھ رہی تھیں۔ او بدبخت انسان، اللہ تجھے غرق کرے، اللہ کا کڑا عذاب نازل ہو تجھ پر طلحہ۔ ان کی بد دعاؤں میں آسمان سے زمین تک لرزش گزری تھی۔ صوفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ان کے آنسو بے تحاشا ہو کر گرنے لگے تھے۔ نازنین کی آنکھیں پھیل سے اور بھل بھل بہنے لگیں۔ شائستہ دم سادھے ساری کارروائی تک رہی تھی۔ تو اپنی بیوی کا قاتل ہے، اور ایک قاتل کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کبھی ایک قاتل بدبخت اور حرام پینے والے کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر میں پولیس آنے والی ہے تجھے گرفتار کر کے لے جانے کے لیے۔ یہ ایک آخری داخلہ تھا تیرا اس گھر میں طلحہ۔ آج سے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا۔ آج سے طلحہ انصاری اپنے باپ کے لیے غرق ہو گیا۔ ان کی آواز آخر میں لرزی۔ طلحہ کی سرخ آنکھوں سے نشے کا پانی اترنے لگا۔ وہ منہ کھولے ساکت پتلیوں کے ساتھ صوفیہ کے ہاتھ میں تھامے وجدان کو دیکھے گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارم اس طرح بھی مر سکتی ہے۔ اسے یہ سب سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا، دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ ارم کہاں ہے؟ وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتا بمشکل کھڑا ہوا، لیکن بمشکل ہی کھڑا ہو پا رہا تھا۔ جاوید نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ نازنین کو اتنی دور سے بھی ان بند آنکھوں سے کئی آنسو گر کر کنپٹی میں جذب ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا۔ وہ سانسوں کو زہر کر دینے والا لمحہ تھا۔ وہ انکشاف کا لمحہ تھا۔ وہ عذاب کا لمحہ تھا۔ قبر کی مٹی تلے سو رہی ہے ارم، دفنا آیا ہوں میں اس سے، اور جلد ہی تمہاری قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے کا وقت مجھ پر وارد ہوگا طلحہ، اور اللہ کی قسم میں تیری قبر پر ایک نگاہ تو کیا، تھوکنا تک گوارا نہیں کروں گا۔ تو نے سب ختم کر دیا طلحہ، تو سب خوشیوں کو کھا گیا، تو ناسور ثابت ہوا، تو گدھ ثابت ہوا۔ وہ اب رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ابلتے آنسو بہت تیزی کے ساتھ ان کے چہرے کو بھگوتے ہوئے گرتے جا رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھونے جا رہا تھا، کھونے کا اندیہ جاری کر رہا تھا۔ وہی بیٹا جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہی بیٹا جس کے ساتھ وہ کئی کئی گھنٹے سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، وہی بیٹا جس کے لیے ان کی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے تھے، وہی بیٹا اب ان کی آنکھوں کا خنجر ثابت ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کھبا ایک تیز دھار سا چھرا تھا جس نے ان کی آنکھوں سے بنیادی سنیچ لی تھی۔ انہی خون کے آنسو رلانے کے لیے وہ پیدا ہوا تھا۔ ارم وہ کیسے؟ طلحہ اس قدر بے یقین تھا کہ پلک تک جھپکانا اس کے لیے محال ہونے لگا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا، اس کے قدم فرش کے ساتھ جم گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا۔ اگلی ہی پل گھر کے باہر کی گئی گاڑیاں ایک ساتھ رکنے کی آواز آئی، پھر دروازہ تیزی کے ساتھ کھل کر بند ہونے کی آوازیں، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، اور اگلی ہی پل پولیس کی بھاری نفری گھر کے عین اندر موجود تھی۔ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، اریسٹ وارنٹس اور مختلف اسلحے سے لیس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ طلحہ کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پلٹ کر اس نفری کو دیکھا، پھر چہرہ پھیر کر بے یقینی سے جاوید کی جانب دیکھا۔ انہوں نے آنسو صاف کر لیے تھے،
اور اب وہ چہرے پر کسی کھردری اور ظالم چٹان کسی سختی لیے کھڑے تھے۔ یہی ہے وہ قاتل جس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ مہربانی کر کے اسے میرے گھر سے جلد از جلد لے جایا جائے، اسے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ میں اس کی نجاست کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ سا بول کر سامنے دیکھنے لگے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خشک تھیں، خشک اور بے رحم۔ اس کی پھانسی میں تاخیر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا آفیسر۔ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے اور اس کے چہرے پر کسی بھی سیاہ کپڑے کو ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں وہ ایک آخری اذیت اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایس پی فردوس نے اگلے ہی پل چونک کر جاوید کی جانب دیکھا۔ وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہے تھے، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس لمحے کے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل پولیس اہلکار اب طلحہ کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ارم کی موت پر اس کی بے یقینی اب تک ہلکو لے رہی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان چند دنوں میں ہو گیا ہے، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ اور پھر اس قدیم سے ظالم گھر نے طلحہ کی گرفتاری بھی دیکھی، اس کا واویلا، اس کا قیامت مچانا بھی دیکھا۔ اگلے چند لمحات میں سب کچھ سمٹ چکا تھا، گھر خالی ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر، خلاص، تباہ۔ جاوید نے اپنے قدموں کا رخ اپنے کمرے کی جانب پھیرا تھا، پھر وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئے۔ صوفیہ دہلیز پر ہی بیٹھتی چلی گئی۔ ان کے آنسو وجدان کے معصوم چہرے پر برابر گرتے جا رہے تھے۔ وجدان بھی رونے لگا تھا۔ شائستہ کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی چمکی۔ نازنین ریلنگ کے ساتھ ہی جمی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر تھکن زدہ لگ رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود ہی اندیکھی سی تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ گھرانے تباہ ہو جائیں تو ان سے اذیتناک کوئی وقت نہیں ہوا کرتا۔ وہ وقت بھی اس قدر ظالم اور ہر قسم کے رحم سے خالی تھا۔ اسٹڈی میں راکنگ چیئر پر اب تک کوئی جھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ مسکرا نہیں رہا تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں، وجود کھنڈر سا لگ رہا تھا۔ کیا انتقام لے لیا گیا تھا یا ابھی کوئی اور تباہی باقی تھی؟ ان کی جھولتی کرسی ایک پل کو تھم سی گئی۔ اپنے اور جاوید کے بچپن کی ایک بہت پیاری یاد نے ان کی نگاہوں میں بسیرا کیا تھا، تب جب وہ بابا کے سامنے ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے۔ ان کے سینے میں ایک شدید تکلیف کی لہر نے سر اٹھایا تھا۔ ابلیس میں اسرائیل کی باریک سی جھلک دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل دل پر جمی سیاہی غالب آ گئی، سفیدی گھل گئی، انکا ہو گئی۔ انسان کا اصل اس کے سراب پر حاوی ہو گیا۔ کرسی ایک بار پھر سے جھولنے لگی۔ اور پھر ابلیس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر حد پار کرتا جاتا ہے۔ اس کی قابل ترس بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی کا قصوروار خدا کو ٹھہراتا ہے۔ پھر وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اسے درست اور حق بجانب مانے، اور بہت سے انسان پھر اسے حق بجانب تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ابلیس بن جاتے ہیں۔ شیطان کا روپ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو شیاطین ہیں۔ اے لوگو، خبردار رہو، شیطان کی چال میں مت پھنسو۔ وہ انسان کے خیالات کو منٹوں میں پلٹ کر دیتا ہے۔ حقیقت سراب لگنے لگتی ہے اور سراب حقیقت، پھر پھل کھا لیا جاتا ہے اور جنتیں چھن جاتی ہیں۔ انسان بے لباس ہو جاتا ہے، جیسے ابھی رمیز بے لباس ہوتے جا رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں بہت سے آنسوؤں کی نمی تھی، اور وہ ایسے آنسو تھے جو بہائے نہیں جاتے تھے۔ جاوید بیڈ پر چت لیٹے سرخ پڑتی آنکھوں سے چھت کو تکتے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں جھولتی کرسی اب کے تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ یہ جنگ تھی، ایسی جنگ جس کا انت بہت بھیانک اور سیاہ تھا۔ یہ جنگ آدم سے شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ کو انسانوں کی بقا تک زندہ رہنا تھا۔ انصاری ہاؤس میں پہلے کبھی اس قدر بھیانک خاموشی نہیں پھیلی تھی جیسی اس سمے پھیلتی جا رہی تھی۔ ہر در و دیوار میں سیاہی گھلنے لگی تھی۔ اس گھر کی دیواریں زہر آلود ہو گئی تھیں، یوں گویا کسی نے اس کی بنیادوں میں نفرت کا زہر گھول کر اسے کھڑا کیا ہو۔ ایسی نفرت جو جہنم کے سیاہ گھاٹیوں میں جا کر ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اس نفرت کا دنیا میں تو کم از کم کوئی راستہ واضح نہیں تھا۔ اس کے خوفناک ہی اولے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اب ہر لمحہ پیر سمیٹ کر گھٹنوں سے لگائے رکھتی تھی، سختی سے اپنے آس پاس ہر لمحہ چوکنا رہنے لگی تھی۔ ایک رات کا عذاب اب اس پر ہر رات مسلط رہنے لگا تھا۔ اکثر راتوں میں ڈر کر وہ جاوید کے کمرے کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ اسے خاندان کے ہر مرد کی آنکھیں بہت چبھنے لگی تھیں۔ اس کے سیشنز بھی ساتھ ساتھ جاری تھی، لیکن ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ اس کی رہائش تبدیل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس گھر میں بیمار ہوئی تھی اور اس گھر میں صحت یاب نہیں ہو سکتی۔ وہ اس گھر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے ہر بند دروازے کے پار سے اپنی چیخیں سنائی دینے لگی۔ رمیز اور شائستہ نے بالکل ہی جاوید کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے، اور جاوید کو اب رہ رہ کر مبین انصاری کی ایک بات یاد آنے لگی تھی،
آفس میں بھی سب لوگ جاوید سے کھنچے کھنچے رہنے لگے اور جاوید کو بنا معلومات کے اندازہ تھا کہ وہ کس کے جائیداد ہیں۔ وہ سب اب طاقتور سے رمیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ وہ سب اب کمزور سے جاوید کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ناظرین کی بڑھتی ذہنی حالت کے پیش نظر انہیں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دینا ہی مناسب لگا تھا۔ وہ مزید اس گھر میں رہ کر اپنی اولاد کو پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کسی پوش علاقے میں گھر تلاش کر رہے تھے، لیکن گھر بڑے تھے، ان کے اندر کی کئی کمرے تھے اور ضرورت سے زیادہ جگہ تھی۔ ناظرین ایسی جگہوں سے خوف زدہ تھی۔ اسے چھوٹا گھر چاہیے تھا جس میں وہ جب بھی چلا کر اپنے والدین کو آواز دے تو وہ اسے سن سکے۔ رانا عبید کے کہنے پر وہ ان کے محلے چلے آئے۔ سفید ستونوں والا کچے برآمدے سے سجا یہ گھر بہت اچھی حالت میں تھا، صاف ستھرا اور ان کی ضرورت کے عین مطابق۔ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ رانا صاحب ان کے والد مبین انصاری کے جگری دوست تھے۔ وہ اس لیے جاوید سے بھی خاصی گہری الفت رکھا کرتے تھے۔ جاوید کو بھی ان سے مبین کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بے حد سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں منتقلی کے اگلے ہی دن انہیں معلوم ہوا کہ طلحہ جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ صوفیہ امیدیں لگا بیٹھی کہ شاید وہ ان کے گھر چلا آئے ان سے ملنے، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جاوید ٹوٹ چکے تھے، لیکن وہ اپنی بیمار بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے پیار سے پوتے کے لیے جینا چاہتے تھے۔ انہیں اس گھر سے نکلتے وقت بس ایک آخری دفعہ رمیز کی اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو روک لیں، شاید وہ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ اس کٹھن وقت میں کھڑا ہوں۔ انہیں رمیز کی مالی مدد درکار نہیں تھی، انہیں رمیز کا شفیق سایہ درکار تھا۔ وہ جس جھلستی دھوپ میں گھسیٹ کے لے گئے تھے، انہیں بس اس دھوپ میں سے کسی شجر کا گمان درکار تھا۔ لیکن رمیز گمان کا سا کام بھی سر انجام نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ان سے بیزار تھے، ان کے فیصلوں پر راضی تھے۔ غیروں کی طرح انہیں بھی گھر چھوڑ کر جانے والے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں بھائی۔ وہ کوئی کتاب سامنے کھولے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز ہر لمحے بھر کو خفیف سی گردن اٹھائی اور پھر اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ یہی ان کا رد عمل تھا، یہی ان کا جواب تھا۔ خدا حافظ بھی نہیں کہیں گے بھائی؟ اور ان کے حلق میں یہ کہتے ہوئے بے حد خوفناک سا پھندا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کا پھندا تھا۔ بچپن کی مٹی مٹی سی پیاری یادیں ان کے آس پاس رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ رمیز سے پیار کرتے تھے، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن ان کا سرد رویہ دیکھ کر انہیں اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ غیر جانبدار سی آواز اسٹڈی کی سرد فضا میں گونجی۔ ماتھے پر بے شمار بل لیے وہ اب بھی مصروف سی کتاب کی جانب ہی متوجہ تھے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ بھائی۔ کچھ لمحات انہی گیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ آئے۔ رمیز نے ان کے جانے کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر بند دروازے پر ڈالی اور پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس رات ایک مرد اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا کئی پہروں تک روتا رہا تھا۔ ان کی کہانی کا آغاز تو کبھی اتنا اداس نہیں تھا، لیکن پھر اس کا انجام کیوں اتنا بھیانک دکھائی دے رہا تھا؟ وہ بچوں کی طرح چہرہ چھپائے رو رہے تھے۔ انہوں نے مبین کو کھو دیا تھا اور شاید اب وہ اپنے بھائی کو بھی کھو چکے تھے۔ ہاں، اب وہ بالکل تنہا تھے، اس قبرستان میں پھیلی بھیانک خاموشی کی سی تنہائی لیے۔ اگلے دن وہ آفس پہنچے، لیکن جس جھٹکے کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ بہت گہرا تھا، ان کی ذات کو کنگال کر گیا تھا۔ وہ آخری جھٹکا۔ اس نے گاڑی روکی تو وہ اپنے گھر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چونک کر اس نے سامنے لگے شیشے سے پار دیکھا تھا۔ یہ رات اس قدر گہری کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وہ سڑکوں پر پھرتی رہی تھی؟ یکلختی اسے اپنے رخساروں پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے رخسار چھوئے، وہ بھیگے ہوئے تھے۔ وہ روتی رہی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے رخسار چھوئے، وہ بھیگتے ہوئے تھے۔ کیا وہ سارے راستے رو رہی تھی؟ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑ کر صاف کیے اور دروازہ کھولنے باہر چلی آئی۔ گھر کے کچے صحن میں وجدان پھولوں کے پاس مٹی برابر کر رہا تھا۔ اسے وہ سفید لباس میں لپٹا چھوٹا سا گڈا یاد آیا۔ وہ چھوٹا سا پیارا گڈا اب کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ارتکاز ہی تھا کہ وجدان نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور حیران سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سے آنکھیں تیزی سے جھپکائی، لب آپس میں مس کیے، غصہ ابھرنے لگا۔ کہاں تھیں آپ اتنی دیر تک؟ اس کی دادا ابا والی تفتیش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی، پھر اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھائی اور وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کہاں تھیں آپ؟ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا کب سے آپ کے لیے پھپھو۔ ہم نے محض رشتے کی بات کی تھی، ہم نے شادی کی تاریخ طے نہیں کر دی تھی۔ اور فون کہاں ہے آپ کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان ہو رہا ہوں؟ سارا دن آپ کے لیے
اور اس کے الفاظ اگلے ہی پل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ وجی کا منہ اد کھلا رہ گیا اور سیاہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئی۔ پھپھو، اس کی بہت کمزور سی لرزتی آواز ابھری تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، پھر مسکراہٹ دبا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ گو کہ اس کی آنکھیں اب تک رونے کے باعث گیلی ہو کر چمک رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ کسی ایک کو تو مسکرانا ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہ سہی۔ میرے خلاف جاؤ گے تو یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا تمہیں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر شانے اچکائے تھے۔ پھر پلٹ کر اپنا کندھے پر ٹنگا پرس کرسی پر ڈالا، پیر چڑھا کر اوپر تخت پر بیٹھی۔ بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ اسے یوں گھر کی پرسکون شام میں بیٹھنا سکون دے گیا۔ میں کیسے نہیں سمجھ سکتا آپ کو پھپھو، ہمیشہ سے میں آپ ہی کے ہاتھوں بلی جو ہوتا آ رہا ہوں۔ مجھے تو اب اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن ظلم کی عادت اب کوئی کیسے ڈالے؟ ظلم کی نہیں۔ اس کے ساتھ تخت پر خفا خفا سا بیٹھ گیا۔ نازنین ہلکا سا آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں مزید بکھیرا۔ صرف پھپھو کے ظلم کی عادت ڈالو وجی، مزے سے کہا۔ بہت اچھا طریقہ ہے ویسے اپنا چورن بیچنے کا، اس نے جل کر کہا تو وہ اب کی ہنسی دباتی پیچھے ہو بیٹھی۔ اسی پہر داخلی دروازے سے صوفیہ اندر داخل ہوئی، اسے تخت پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ پھر پاس چلی آئی، سفید چادر کے حالے میں لپٹا ان کا سراپا آج بھی دمکتا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی نازو، کم از کم فون کر کے اطلاع ہی کر دیا کرو، میں اور وجدان سوکھ گئے انتظار میں۔ اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ کل کی بدمزگی کہیں کھو گئی تھی، وہ حد درجے نارمل لگ رہی تھی۔ اسے نارمل دیکھ کر صوفیہ اور وجدان نے پرسکون سی سانس خارج کی۔ امی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، سوری، بس کام کچھ زیادہ تھا، یونیورسٹی میں تو دیر ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا کھانا لگا دوں؟ جی لگائیں، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اور ہاں امی، صوفیہ جو اگلی ہی لمحے پلٹنے لگی تھی ٹھہر سی گئی، پھر اسے دیکھا، وہ اب دونوں ہاتھوں سے حسب عادت بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی۔ شائستہ تائی سے کہہ دیں رشتے کا، ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر وہ شخص میری کچھ شرائط پر راضی ہو گیا تو میں ہاں کرنے میں کوئی تردد نہیں کروں گی۔ وہ پرسکون سے انداز میں کہہ کر کچن صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھی تو صوفیہ اور وجدان نے یکدم چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی اس جوڑے والی لڑکی کو دیکھا جو اپنا فیصلہ سنایا بآسانی کے ساتھ ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ صوفیہ نے اگلی کوئی بات کیے بغیر قدم کچن کی جانب بڑھائے تاکہ کھانا گرم کر سکے، لیکن اب ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد سفید ستونوں والے گھر میں ایک ساتھ کھانا کھایا جانا تھا، خوشگوار اور ہلکے پھلکے سے ماحول میں۔ وہ یونی کے بعد بھی ایک فاصلے پر نازنین کے پیچھے ہی تھا، اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گہری حیرت کا شکار بھی ہوا کہ وہ اتنی سڑکیں کیوں ماپ رہی تھی۔ کیا وہ ذہنی انتشار کا شکار تھی؟ گڈ، اگر ایسا تھا تو اس تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتے جائیں گے۔ اس نے سر ہلا کر خود کو سراہا تھا، پھر گاڑی سڑک کے اطراف میں ایک طرف روک کر اتر آیا۔ اب کلینک تک اسے خود چل کر جانا تھا۔ اس نے کلینک کا دروازہ کھولا تو اس کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ سارنگ جو شیشے کے بلاکس کے سامنے ایستادہ تھا چونکا، گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اسے مشکوک آنکھوں سے گھورا بھی۔ اس نے اس کی نگاہ کو یوں نظر انداز کیا کہ گویا دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ کھولتا ہوا آگے بڑھایا، تم نے کمیوٹر کیوں نکال دیا تھا؟ میں بھی سننا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس نے اپنی زبان منہ میں ایک طرف پھیری، ایسے کہ اس کا رخسار ایک جانب سے ابھرا ہوا محسوس ہونے لگا اور چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ ہٹو نہ پار سامنے سے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے تنک کر پوچھا تو اس نے بیزار ہو کر اسے ہاتھ سے پرے کر دیا، پھر جا کر دور لگے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگیں سامنے پھیلا لی۔ سامنے لگی ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ سارنگ نے گہرا سانس لیا اور پھر احتیاط دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کہیں کوئی پھر سے اس کی کلینک کو تباہی کے دہانے پر ڈالنے کو تو نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے، مت پریشان ہو، اس کی آواز ابھری تھی۔ وہ دروازہ ٹھیک سے بند کرتا اندر چلا آیا۔ کلینک بند ہو چکا تھا اور سڑک کی روشنیاں ماند پڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو کیا بات ہوئی تمہاری ان سے؟ کچھ خاص نہیں، اس نے کہہ کر ریموٹ اٹھایا اور پھر چینل سرچ کرنے لگا۔ سارنگ کی گھوری پر اسے ریموٹ رکھ کر انسانوں کی طرح بتانا ہی پڑا۔ وہ ایک لڑکی کی کمزوری تھی سارنگ بدر، مجھے اس کیس کو سالو کرنا ہے، لیکن کسی کی کمزوریوں یا پھر خامیوں کو سرعام نہیں گھسیٹنا۔ تمہیں جتنا جاننا چاہیے تھا تم جان چکے، یہاں مجھے لگا کہ اس بات کو پس پردہ ہی رہنے دینا چاہیے، وہاں میں نے تم سے رابطہ منقطع کر دیا، سمپل۔ پرسکون سا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا، صبح والی لباس میں ملبوس، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا کچھ الجھا ہوا۔ میں کوئی ایرا غیرا نہیں ہوں حرم اریبی، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں حصہ دار ہوں۔
سارنگ کو شاید اس کی بات بری لگ گئی تھی، جب بھی وہ خفا سا کہہ کر منہ بنائے پیچھے ہو بیٹھا۔ اس نے اپنا سفید گاؤن ایک جانب رکھا ہوا تھا، اب وہ جینز اور بٹن شرٹ میں ملبوس تھا۔ حرم نے خفیف سے نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ کچھ اصول ہوتے ہیں ہر کام کرنے کے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، غلط اور درست کا فرق ہمیشہ تمہیں میرے ساتھ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ حرم نے اب کی بہت ضبط والی نگاہ سے نوازا تھا۔ وہ سبز آنکھیں ٹی وی کی اسکرین پر جمائے بولا، چپ کر جاؤ، تم میری بیوی نہیں ہو، مجھے تمہاری بیوی بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، حرم زیر لب بڑبڑایا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے چلتا ٹی وی ریموٹ سے بند کر دیا۔ چند لمحات کے لیے پورے کلینک میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی جوتے کی نوک کو خاموشی سے دیکھے گیا، پھر ہولے سے بولا، اس کی آنکھیں سیاہ ہیں، کسی سیاہ رات کی مانند، سیاہ اور روشن۔ اور سارنگ بدر لمحے کے 1000ویں حصے میں چونکا، پھر آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا ایسی کوئی تھیوری نہیں جو ہمیں بتا سکے کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی مذہبی عقیدہ، کوئی فرضی داستان، سائنس کا کوئی قانون؟ کیا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کر سکے؟ وہ اپنے جوتے کی نوک کو تکتا بولتا جا رہا تھا، یوں گویا کہ وہ ہم کلامی کر رہا ہو۔ سارنگ کی آنکھیں اگلے ہی پل اس کے لیے ترہم اتر آیا۔ جو مر جائیں وہ کبھی زندہ ہو کر نہیں آ سکتے۔ موت کے بعد اس دنیا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن تم کیوں جسٹیفیکیشن چاہتے ہو؟ کیا تم خود بھی انوالو ہو رہے ہو اس سارے کیس میں؟ نہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ٹی وی کی سیاہ اسکرین کی جانب دیکھا۔ مجھے ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سارنگ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس سے؟ نازنین سے؟ خیر۔ وہ اثر لیے بغیر سیدھا ہو بیٹھا، پھر یوں ہی گردن ترچھی کی اس کی جانب دیکھا۔ وقت بدلا، ماند پڑتی روشنیوں پر جانب سے ملٹائی، گرا ہوا فرشتہ زمینی راستوں پر سفر کرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں حرم، تم نہ تو انہیں ہرٹ کرنے پر پریشان ہو اور نہ ہی کسی بات نے تمہیں الجھایا ہوا ہے۔ تم بس اپنے اندر اس بے حسی کو کسی طرح جگانا چاہتے ہو۔ تم وہ سب محسوس کرنا چاہتے ہو جو تم سے ایک عرصے پہلے کھو گیا تھا۔ تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہو، تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ تم اس آخری وعدے کو بھی نبھانے پر اس لیے آمادہ ہوئے ہو تاکہ اپنے اندر موجود اس نامحسوس ہونے والے گلٹ سے آزادی حاصل کر سکو۔ مجھ سے اچھا تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ پرسکون سے کہہ کر پیچھے ہو بیٹھا۔ حرم نے بھوری آنکھیں اس پر اگلے ہی پل اٹھائیں، اور یہ آنکھیں پچھلی پریشان آنکھوں سے قدرے مختلف تھیں۔ وہ اب کے شوٹر کی آنکھیں تھیں، ٹھنڈی اور بے رحم حد تک پرسکون۔ تم عجیب ہو، مجھے کبھی کبھی جھرجھری آ جاتی ہے تم سے۔ اور حرم جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر دلچسپی سے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کیا بات کی ہوگی؟ دلچسپ سوال پوچھا ہے تم نے۔ وہ بھی اب کے آرام سے پیچھے ہو بیٹھا، پھر چند بال اس کے بھورے ارتکاز کو دیکھے گیا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے ان کے سب سے گہرے زخم پر چوٹ کی ہوگی۔ تم نے پلان کیا، پھر پریڈکٹ اور پھر پلے۔ تم نے انہیں خول سے باہر نکالنا چاہا ہوگا۔ انسان جانتے ہو سب سے کمزور کس لمحے میں ہوتے ہیں؟ وہ ویسے ہی روانی سے بولتا جا رہا تھا، جب وہ غم زدہ ہو یا کسی گہرے غم کے زیر اثر ہو، کسی بہت گھائل سے جذبات کے اندر ان کا وجود سانس لے رہا ہو، تب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے غصے سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت طاقتور جذبہ ہے، اس قدر طاقتور کہ یہ انسانی جسم سے ساری طاقت کسی بجلی کے کرنٹ کی مانند کھینچ لیتا ہے۔ جو غصے کو پچھاڑ دے اسے طاقتور قرار دیا گیا ہے، جو غصے کے آگے سرنڈر کر دے اسے کمزور گردانا گیا ہے۔ تم نے بھی یہی ٹرک استعمال کی اورے بھی، میں بے وقوف ہرگز بھی نہیں ہوں۔ حرم کے چہرے پر بہت ٹھنڈے تاثرات سے رقم تھے، جیسے وہ یہ سب جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرتا رہا تھا۔ کیا تم نے میٹامورفوسس کا نام سنا ہے سارنگ؟ اس کے سوال پر سارنگ کی آنکھیں ایک پل کو ناسمجھی سے سکڑی تھیں۔ اسے لمحے بھر کے لیے اس کے سوال کا اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ نتیجے پر پہنچنے کا راستہ واضح کرنے لگا تھا؟ اسے حرم کو سمجھنے میں کبھی بھی یوں ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں جاندار خاص کر جانور اپنی ظاہری حیات تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اپنی شکل پچھلی شکل سے بالکل مختلف حیات میں ڈھال کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور بولتے بولتے اس کے الفاظ گویا لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کے لب اد کھلے تھے اور آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ بہت بے یقین سا۔ حرم ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض بایولوجیکل نہیں ہے سارنگ، یہ سائیکولوجیکل ہے۔
اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو پن نہا ہے۔ انسان اپنی حیات مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کرتے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی یا پھر ذہنی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ وہ نفسیاتی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی عادات و اطوار کو مکمل طور پر کسی جانور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک بندہ اگلی صبح اٹھ کر کیڑا بن جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں جانور۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر ایک کمزور کیڑے میں پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی شے حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آخرکار انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا۔ میں نے ان کے اندر سوئے ہوئی اسے ایک سیاہ حصے کو جگانے کی کوشش کی جو انہیں ایک آخری اور حتمی شکل دے گا۔ وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ سارنگ چند پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی کے اتنے کمزور جذبے کو کیسے استعمال کر کے انہیں مزید کمزوری کی جانب دھکیل سکتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کی نفسیات نہیں سمجھ پاتا تو شاید انہیں گھیر کر کمزور بھی نہیں کر پاتا۔ مجھے انہیں کمزور کرنا تھا تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں، میرے بارے میں سوچیں، نفرت سے ہی صحیح۔ پوائنٹ کیا ہے؟ میں ان کے غصے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ہیں، وہ اپنے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکی ہیں۔ وہ باہر سے مضبوط ہیں لیکن اندر سے کمزور ہیں، کھوکھلی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں۔ مجھے ان کے اصل کو باہر نکالنا ہے اور وہ کسی کمزور لمحے کے زیر اثر میں دیکھ چکا ہوں۔ ایسا کرنے کی وجہ؟ اس نے اس کے سوال پر شانے اچکائے۔ انسان کا سب سے بڑا مسیحا وہ خود ہوتا ہے سارنگ۔ نازنین نے اپنا مسیحا ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، جبکہ وہ تو خود ہی سب سے بڑی سروائیور رہی ہیں۔ وہ خود اپنا مسیحا ہیں لیکن وہ نہیں جانتی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اداکاری؟ کیا؟ وہ اس کے جواب پر بھگ سے اڑا تھا، پھر آبرو ناسمجھی سے اکٹھے کیے آگے ہو بیٹھا۔ اسے بات اب کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میں اداکاری کروں گا کہ میں ان کا مسیحا ہوں، ان کا سب سے بڑا ہمدرد، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آدم کو پیدا کیا جائے تبھی اسرائیل کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ میں کاز کا کام کروں گا، وہ ایفیکٹ کا کام کریں گی۔ میں وجہ بنوں گا، وہ نتیجہ ثابت ہوں گی۔ سارنگ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ حرم اٹھ کھڑا ہوا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں میں سب کچھ اپنی جگہ درستگی سے ان کے آگے آیا۔ پھر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے مزید ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا کام محض اتنا ہے کہ میں انہیں ہر فائر ہوتے گن شاٹ سے بچا سکوں، بس۔ لیکن تم مجھے صرف یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حرم۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دن بدن اس سارے میس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جا رہے ہو۔ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ شاید میں اس میس میں کہیں پہلے سے انوالو ہوں سارنگ، لیکن خیر، مجھے اس بات نے کبھی حیران نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کسی نہ کسی میں انوالو رہتا ہی ہوں۔ میں حیران صرف اس بات پر ہوں کہ وہ اپنا حق مانگنے کیوں نہیں گئے۔ جتنا میں جانتا ہوں جاوید صاحب کی بہت سی زمینیں اور شیئرز ہیں۔ وہ کیوں ایک معمولی سی جاب کر رہی ہیں جبکہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی کی مالک ہے؟ تو تم انہی کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اس نے سمجھتی ہوئی جلدی سے الفاظ جوڑ کر سوال اٹھایا۔ اس کی جانب دیکھتا حرم پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارنگ بدر کو میری باتیں اس سے بھی جلدی سمجھ آ جائے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سارنگ کی سبز آنکھیں حیرت سے جگمگا رہی تھیں۔ حرم نے جھک کر ٹیبل سے سیاہ کیپ اٹھائی، پھر اسے سر پر جما کر پہننے لگا۔ بالکل، میں انہیں غصہ دلا رہا ہوں۔ میں انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہت بہتر سمیٹ سکتی ہیں۔ پھر ان کا یہی غصہ انہیں اپنا حق دلوائے گا، وہی حق جسے دینے کے لیے ان کے اپنے تیار نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کروں گا، میں اسٹیج کے پیچھے ہوں، جو کریں گی وہ خود کریں گی۔ مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں۔ چلتا ہوں۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارنگ خاموشی سے اس کی پشت کو تک رہا تھا اور تب تک وہ دیکھے گیا جب تک وہ دروازے کے پار اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت پرانا لیکن بہت نرم گرم سا منظر لہرا۔ وہ قریباً 10 سال کا تھا۔ حرم اس کا ہم عمر تھا، بالکل اس کے جتنا، قد میں بھی اور جسامت میں بھی۔ اس کی مانند کمزور۔ اسے یاد تھا کہ پہلی دفعہ جب طالوت نے ان کے ہاتھ میں گنز تھمائی تھی تو ان کے ہاتھ کیسے کپا رہے تھے، لیکن آج اس پہر اسے اندازہ ہوا تھا کہ طالوت کی دی گئی تربیت نے ان عام سے بچوں کو کتنا گہرا اور عمیق بنا دیا تھا۔ وہ چند پل صوفے پر براجمان رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔
وہ کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا، پھر چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانے کیوں اس کے سامنے وہ زخمی سی سی آنکھیں رہ رہی تھیں۔ اسے سر جھٹکنا چاہا، لیکن ہر دفعہ کی کوشش پر وہ ارتکاز اتنی ہی تیزی سے اس کے ارد گرد تحلیل ہونے لگتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جذباتی وابستگی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اسے ایموشنل اٹیچمنٹ مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے رکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ جگمگاتی اسکرین پر ابھرتے چند ہنسوں نے اگلے ہی پل اس کی پیشانی شکن آلود کر دی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ آگے والی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری۔ پھر اس نے فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی ریورس کی اور جانے پہچانے راستوں پر بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک تراشیدہ اور نجی فارم ہاؤس کے سامنے ہی اپنی گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر اس فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کی جانب دیکھا، پھر گاڑی کے دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اندر کی جانب تھا۔ سر پر کیپ پہنے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ حسب عادت پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ راہداری کے ایک سرے پر ہی تھا کہ اسے حال میں بجتے تیز میوزک کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے پر گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبڑے پر لگے مکے کے باعث گارڈ ہال کے اندر لڑکتا ہوا گرا۔ سامنے فلور پر ناچ ناچ کر پاگل ہوتے لڑکے لڑکیاں یکدم تھم سے گئے۔ ڈی جے نے یکدم ہی میوزک دھیما کر دیا۔ اگلا گارڈ اس کی جانب بڑھا تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے چہرے پر سرد سی سرخی تھی اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈھونڈ لیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ثانیہ بنا دوپٹے کے برہنہ بازو والے لباس میں ملبوس، گہری سرخ لپسٹک لگائے فلور پر کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس تک خشک ہو گیا تھا۔ کون ہے آپ؟ اور فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوئے؟ چاہتے ہیں میرے پاپا کون ہے؟ ایک کال پر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان تک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھیں۔ ثانیہ کے ساتھ فلور پر ناچتا لڑکا ہی یہ جملہ پھینکتا ہوا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے ایک طرف کو دھکیل کر ثانیہ کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیتا واپس پلٹا۔ وہ لڑکا یکدم ہی اس کے راستے میں ایستادہ ہو گیا۔ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ لیکن اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ اگلی ہی پل آہنی ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تو اسے عین روشنیوں میں تارے دکھائی دے گئے تھے۔ وہ لڑھک کر بری طرح پیچھے جا گرا۔ اس نے ایک آخری نگاہ جھلملاتے سے ماحول پر ڈالی اور پھر ثانیہ کو کلائی سے پکڑے آگے بڑھایا۔ وہ اس قدر تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا کہ ثانیہ کو اس کا ساتھ دینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں تو وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور پھر گاڑی زن سے لے کر آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ کا دل کانوں میں دھک 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 کر رہا تھا اور آنسو تو آنکھوں سے باہر آنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے وہاں سے؟ جب میری پرواہ کسی کو نہیں تو مجھے پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر چلا بھی رہی تھی۔ حرم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے لگتا تھا کہ گویا قیامت تک کوئی لفظ آزاد نہ ہوگا۔ میں نے کہا گاڑی روکیں ابھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، دروازہ کھولیں۔ یہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہذیان انداز میں ساتھ ساتھ دروازے کے لاکس بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے آنسو بیک وقت اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حرم کی جانب خاموشی رہی۔ سن کیوں نہیں رہے آپ بھی سب جیسے ہیں بھائی، سب کی طرح آپ نے بھی مجھے ایک طرف ڈال دیا ہے، جیسے اسٹور میں فضول سامان ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظروں سے اوجھل رہے، جب ضرورت پڑے تب اسے نکال لیا جائے۔ وہ اب اس کے شانے پر مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ بری طرح رونے کے باعث اس کی پلکوں پر لگا مسکارا پھیل کر رخساروں کو سیاہ کر گیا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، وہ سب مجھے سمجھتے ہیں، انہیں مجھے سننے کے لیے بہت ہی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ آپ لوگوں سے کئی گنا بہتر ہیں بھائی۔ اتارے مجھے ابھی اس جنگل میں، اتار دیں، مجھے مرنا ہے۔ وہ اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی اور اب اس نے بیک ویو میں مرر میں اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھی تو ایک پل کو آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک جانب کو روک دی۔ ثانیہ نے گاڑی رکنے پر چونک کر آس پاس دیکھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت اب بھی اس میں نہیں تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ نہیں، وہ خوفزدہ سی منمنائی تھی۔ وہ جھکا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹا۔ پھیلے مسکارے کے ساتھ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اگلی ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈالی۔ گردن گھما کر دیکھو، کس قدر سنسان راستہ ہے یہ۔
اطراف میں گھنے جنگل ہیں اور ان جنگلوں میں بھیڑیے یا پھر شیر کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ رہنا ہے یہاں تمہیں؟ چھوڑ دوں یہاں تنہا؟ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تکتی رہی اور پھر یک دم ہی بلند آواز میں رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگی۔ بند کرو، رونا بند کرو۔ اس کی بہت بیزار آواز ابھری تھی اور ثانیہ نے چپ ہونے کی بجائے اور زور شور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ تکتی رہی اور پھر یک دم ہی بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کی رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگی۔ بند کرو رونا، رونا بند کرو۔ اس کی بہت بیزار آواز ابھری اور ثانیہ نے چپ ہونے کے بجائے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ کی بیوی روئے گی نا تب پوچھوں گی کہ انہیں ایسے بولتے ہیں آپ یا نہیں۔ روتی ہوئی لڑکیاں بہت زہر لگتی ہیں اور ایسے بھیں بھیں کر کے روتی ہوئی تو بہت ہی عجیب الخلقت ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ۔ آپ چپ رہیں، تم چپ رہو۔ اگلی ہی لمحات میں وہ دونوں گاڑی کے ساتھ پشت کار یک سڑک پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں اور اب وہ اداسی سے اس گھنے جنگل کو تک رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا اس قسم کی پارٹیز میں شرکت کرنے سے۔ اور وہ کون گدھا تھا جو تمہیں اپنی گرل فرینڈ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی، پھر خشک آنسوؤں کے نشانات لیے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسے بہت شوق ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کا، تو جب بھی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سہولت سے مجھے گرل فرینڈ کہہ دیتا ہے۔ بھائی مرا نہیں ہے ابھی تمہارا کہ تمہاری حفاظت کوئی اور کرے گا۔ آئندہ میں اس قسم کی گھٹیا دوست نہ دیکھوں تمہارے۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت اور حتمی تھا کہ ثانیہ نے جلدی سے شرمندگی سے سر ہلایا، پھر ہونٹ آپس میں مس کرنے لگی، انگلیاں باہم پھنسا کر کھولیں۔ وہ اپنے گھر کا اگنورڈ بچہ تھی، اسے توجہ چاہیے تھی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، لیکن اسے وہ توجہ نہیں مل پا رہی تھی۔ روہیلا کو ہائی کلاس پارٹیز میں شرکت ہونے اور این جی اوز کے لیے فلاحی کام سے فرصت ملتی، تبھی تو وہ اپنے گھر کی فلاح کے بارے میں سوچ سکتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور سہیل کو تو اپنے کاروباری الجھنیں اس طرح الجھائے رکھتے کہ وہ تینوں میں سے کسی کو بھی وقت نہ دے پاتے۔ امیر لیکن ٹاکسک گھرانوں کے بچے یوں ہی اپنے لیے مصروفیات یا پھر نرم گرم سا احساس ڈھونڈنے کے لیے عامیانہ سی دوستیوں میں ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی توجہ کی بھوکی تھی، لیکن اب یہ پارٹیز ہی اس کے پاس آخری راستہ تھی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں بھائی، ایسے جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہو، جیسے میری کسی کو پرواہ نہیں ہو، جیسے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ بابا کو میری ضرورت ہے، نہ ماما کو، نہ بڑے بھائی جان کو، اور نہ ہی آپ کو۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اپنا آپ بہت کم مایا اور بیکار محسوس ہونے لگا ہے۔ جانتے ہیں میری ایک دوست ہے انم، اس کا گھر اتنا بڑا نہیں، 2 کمرے ہیں اس کے گھر میں، کھلے صحن کی گنجائش نہیں وہاں، اور لان کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں جب اس کے گھر جاتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ حد نہیں۔ اس کا گھر وارم ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا گھر اتنا سرد کیوں۔ وہ اداسی سے بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تھی۔ حرم اپنے انگوٹھی کی کھال انگشت شہادت سے کترتا جا رہا تھا، خاموش چہرہ لیے۔ ہمارا گھر سرد اس لیے ہے بھائی کیونکہ ہماری ماما نے اس میں ہر چیز لا رکھی ہے، اور بس چیزیں ہی چیزیں ہیں، ہر طرف، ہر جگہ۔ چیزوں کی زیادتی سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ احساس ختم ہو جاتے ہیں، نرم گرم سی آغوش سے مٹنے لگتی ہے۔ ماما کو جو وقت ہمیں دینا چاہیے وہ سارا وقت ماما بس چیزوں کو صاف کرنے، انہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں رکھنے میں صرف کر دیتی ہیں۔ پھر ہمارے جیسے بچے توجہ کے لیے یہاں وہاں بھٹکنے لگتے ہیں، یوں گویا اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ حرم اب تک کھال ادھیڑ رہا تھا، ایسے کہ اس کا گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ اس لیے آپ مجھے پوری طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، آپ بھی تو کتنے عرصے گھر سے دور رہے ہیں بھائی، کیا آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن آپ بس سمجھتے ہی ہیں، آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کی کھال کو کترتا ہاتھ ساکت ہو گیا، اس نے بھوری آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیری۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ سمجھ گیا ہوں، تم اس بات کو سمجھنے کی بجائے محسوس کر رہی ہو۔ جذبات انسان سے ہمیشہ غلطیاں کرواتے ہیں، تم اسے محسوس کرنے کی بجائے بس ایک دفعہ تنقیدی نگاہ سے دیکھو، شاید پھر تم کبھی ایسی پارٹیز میں شرکت نہیں کرو گی۔ جذبات سانس نہیں ہوتے بھائی، یہ سیدھے اور واضح ہوتے ہیں، یہ تاریک اور گنجلک ہوتے ہیں، آپ ان کی خامیاں گردان کر انہیں ترک نہیں کر سکتے۔ انسان اگر اتنے انسان ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، تو شاید دنیا میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، اور اس آڑ میں ہر انسان اپنے اچھے اور برے محسوسات کی پیروی کرتے ہوئے کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ آپ ایسے میں وہ انسان زیادہ بہتر ہوا جو اس بات کو سمجھ کر پہلے ہی زینے پر ٹھہر گیا ہو۔ آپ شوٹر ہیں، آپ کا قصور نہیں،
وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم نے آنکھیں گھماتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سب سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے نا۔ جب آپ اپنے ٹارگٹ پر نظریں رکھتے ہیں اور محض اس ایک ہی نشانے پر یکسوئی سے شوٹ کرنے کی مشق پر روز کرتے ہیں تو آپ کے ڈسٹریکٹ ہونے کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کی ہر چیز دھندلا جاتی ہے، اور اگر کچھ واضح رہ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سامنے جھولتا ٹارگٹ۔ ایسے انسانوں کی یکسوئی بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے ان کی زندگی ترتیب دینے میں۔ آپ چلیں، مجھے سونا ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اندر آ بیٹھی۔ حرم بھی ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اگلی نشست پر بیٹھ کر گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ کیا شوٹرز واقعی اتنے یکسو اور نگاہ بالکل سیدھ میں رکھنے والے ہوتے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو اس شوٹر کو وہ سیاہ آنکھیں کیوں ڈسٹرب کر رہی تھی؟ یا پھر شاید یوں کہنا چاہیے اس کے سامنے جھولتا نشانہ دھندلا رہا تھا، کیونکہ جب آس پاس کی چیزیں روشن لگنے لگیں تو سیدھ میں جاتا راستہ دھندلا جاتا ہے اور انسان بھٹک جاتا ہے۔ شاید وقت کی گھومتے پہیے میں وہ بھی بھٹکے جا رہا ہو، لیکن کون جانے۔ وہ ایک بار پھر سے وجدان کے ساتھ تھی، لیکن اب ان کی چارپائیاں کچے صحن میں لگی تھیں، چاندنی رات اور ستاروں کی چادر کے عین نیچے۔ آسمان پر تارے یوں چمک رہے تھے کہ گویا موتی لڑیوں میں کئی قصے پنہاں ہوں۔ ایک ستارہ دوسرے سے سرگوشی پر انہیں اپنی داستان گوش گزار کرتا ہوا، اور پھر سب مل کر ایک حسین داستان تلے دمکتے تھے۔ آسمانی گہرے رنگ کی چادر پر ان تاروں کو کمال مہارت سے ٹانگا گیا تھا۔ وہ مصور کی سحر زدہ سی مصوری کی عملی تصویر تھے۔ آپ اتنی جلدی راضی کیسے ہو گئیں پھپھو؟ کیا میں اتنی جلدی راضی نہیں ہو سکتی وجی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی اتنی جلدی حامی بھرنے والوں میں سے ہرگز بھی نہیں ہیں۔ وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ وقت ہمارا غلام ہوتا ہے پھپھو، ہم اس کے نہیں۔ وقت ہمارا غلام کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہمارے اعمال وقت کی گردشوں میں سفر کرتے ہیں، پھر وہ گردشیں ہمارے اعمال کے عوض بن جاتی ہیں۔ ہم اس وقت کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارا بدلہ لوٹا سکے، ہمیں وہ دے سکے جو ہم نے اسے دیا ہے۔ اس بات پر نازنین نے بہت حیران سی نظریں اس کی جانب پھیریں۔ تاروں بھری رات تلے ہر جانب سے گویا سحر کی طلسماتی سی فضا تحلیل ہونے لگی تھی۔ جانے اس لڑکے نے اتنی مشکل باتیں کہاں سے سیکھ لی تھیں؟ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بستر کے نیچے چھپے اس مانسٹر سے تھک چکی ہوں وجی۔ شاید یہ سب میرے لیے اب بہتری کی ضمانت ثابت ہو۔ اس نے چہرہ آسمان کی جانب پھیر کر دھیرے سے کہا تھا۔ وجدان اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرایا۔ اس تلخی میں جانے کیوں گہری اداسی بکھرنے لگی تھی۔ ہم اپنے بستر تلے ہر اس مانسٹر سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں پھپھو جب ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ وہ مانسٹر تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو ہم میں تھے، ہمارے اندر، ہمارا عکس، بالکل ہم ہی۔ سیاہ رات میں بے شمار سنہری سی تتلیاں ایک ساتھ جھونکی کی صورت اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ اس کی گردن پر ایک بار پھر سے وہ لمس لگنے لگا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ میں مانسٹر نہیں بننا چاہتی، کوئی بھی مانسٹر نہیں بننا چاہتا پھپھو۔ وجدان کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اب کہ اس نے نازنین کی جانب چہرہ پھیرا۔ پھر ہم کیوں وہ بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم زخمی ہوتے ہیں۔ وہ یکدم اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ ایک پل کو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے وجدان کا چہرہ دیکھا، اور بس ایک لمحے کے لیے وہ اسے وجدان نہیں لگا، بس ایک لمحے کے لیے وہ اسے عجیب سا لگا تھا۔ پلیز وجدان، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اب کسی بھی حادثے کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہرائیں گی۔ اس نے بہت مان سے یہ وعدہ نازنین سے مانگا تھا۔ وہ اسے چند پل چپ چاپ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وجدان کو کیا جواب دینا چاہیے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ خوش رہیں گی، اب آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں گی، اور اب آپ مزید کسی بھی تکلیف پر خود کو ٹارچر نہیں کریں گی۔ پھپھو، آپ ایک نارمل زندگی کی جانب قدم بڑھائیں گی، وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ اب اس کی چارپائی کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے تاکہ وہ اس سے وعدہ لے سکے۔ نازنین نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ سنہری تتلیاں پلٹ گئیں، ہواؤں کی سیاہی کا رخ بدل گیا۔ وجدان تھا، وجدان اس کے پاس تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں لیے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھمائے، اور پھر سر اس بات میں ہلا کر دل سے مسکراتے ہوئے وہ اب ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، بہت پرسکون سا۔ اس رات اسے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وجی اور وہ ایک ساتھ نکلے تھے۔ وہ جلدی جلدی چائے حلق میں انڈیلتی امی کی سلواتیں سنتی جا رہی تھی، اور پھر وجدان کو لیے وہ ایک بار پھر سے یونی کی جانب بڑھ گئی۔ امی نے رات ہی شائستہ تائی کو فون کر دیا تھا تاکہ وہ رشتے والوں کو لا سکیں، اور پھر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اسے آج وقت سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اس جانب سے بہت خوش گمان نہیں، مگر بہت بدگمان بھی نہیں تھی۔ وہ ایک اچھی امید لگانا چاہتی تھی، وہ ان سب کو ایک موقع اور دینا چاہتی تھی۔ راستہ پھر وجدان اسے ہنستا آتا رہا،
اور وہ ہنستی رہی۔ پھر اسے کالج چھوڑ کر یونی چلی آئی۔ آج کا دن خاصا کھلا کھلا اور موسم جگمگا رہا تھا۔ ہوا میں گھٹن نہیں محسوس تھی۔ اس نے اپنی کتابیں لیں اور پھر راہداری میں سر کے خم سے طلباء کے سلام کا جواب دیتی گزرنے لگی۔ لیکن پھر اس نے وہ دیکھ لیا جو اس صبح کو ہر لحاظ سے کڑوا کر گیا تھا، جو اس صبح کو گھٹن میں مبتلا کر گیا تھا۔